میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہیں۔ پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں؟ یہاں روز بدلتے رہ گئے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہے، ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی ہوئی غلامی پرانی نہیں ہوتی۔ ابھی محرم گزرا، گلی گلی کوچے کوچے میں اس حسین اعظم کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ شہید کربلا کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ جبکہ تاریخ میں یہ بھی پتا ہے ان کے گھرانے کے 72 ان کے رفقا سب کو 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، طاغوتی طاقت و قوت کا مالک یزید تھا، باطل قوت پوری اس کے پاس تھی، مال دولت اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، اس نے رسول اللہ کے گھرانے کو کاٹ دیا۔ لیکن جاؤ دمشق کی سرزمین پر ملک شام میں جا کر کسی سے پوچھ لینا یزید کا دربار کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اس کی ذریت کہاں ہے، اس کا تاج و تخت کہاں ہے، لوگ تم پر ہنسیں گے اور کہیں گے یزید کی نہ ذریت بچی نہ اولاد ہے، نہ تاج ہے نہ تخت ہے نہ سپاہی ہے، وہ تو 3 سال کے بعد مر گیا تھا۔ اور جہاں قبر اس کی ہے، لوگ بتاتے ہیں پورے دمشق کا کوڑا کرکٹ جہاں لا کر ڈم کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اس میں کچرے میں کہیں قبر بھی گم ہو گئی۔ یہ ہے وقت کے بادشاہ کا حال۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو عراق کی سرزمین کربلا میں بھی چلے آنا اور لوگوں سے پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے رسول اللہ کی آل اطہار اور ان کے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں کاٹا گیا تھا، ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کا خون بہایا گیا تھا۔ وہ میدان کہاں ہے؟ کربلا والے بھی تم سے کہیں گے اب نہ وہ ٹکڑے ہیں اور نہ خون ہے، نہ وہ میدان کربلا ہے، بلکہ یہ کربلا کا میدان پورا ایک شہر کے گلستان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، حسین جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو 72 تیر لگے تھے، سر الگ کر دیا گیا تھا، دھڑ الگ کر دیا گیا تھا، مظلوم شہید کیا گیا تھا، لیکن آؤ تمہیں لے جا کر کے وہاں کی دنیا بتائے گی ایک سنہری چمکتا ہوا پورا بڑا عالی شان گنبد، جو اس قبے کے اوپر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا ہے، پورے کربلا سے جہاں سے دیکھو نظر آتا رہتا ہے۔ وہ جھنڈا لہرا لہرا کر آج بھی دنیا کو بتا رہا ہے شاہ اصل حسین وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے۔ ایک فلسفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے تخت و تاج کو سنبھالا، بادشاہت کو سنبھالا، مر گئے، نام بھی نہیں رکھنا چاہتا کوئی آج یزید، اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن جس کو کاٹ دیا گیا، قتل کیا گیا، اس حسین کا نام گلی گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ہے حسین۔ اس سے سمجھ میں آئی میرے بات عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے۔ کٹ جانا بھی موت نہیں۔ فلسفہ عشق یہ کہتا ہے جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا، وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے۔ اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس، یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے۔
مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزو، چاقو تلوار یہ تمام چوری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ جہاں ہمارے سال نہیں گزرتا کہ ہمارے بچوں کو ہم کربلا سنا دیتے ہیں، وہ سن کر کے اے نوجوانوں، سنیوں کا یہ شیوا ہے، ہم کربلا ماتم کرنے کے لیے نہیں سنتے، ہم چہرہ پیٹنے کے لیے اور رونے دھونے کے لیے نہیں سنتے، کربلا ہم اس لیے سنتے ہیں 80 سال کا بڑھاپا بھی ہو تو 25 سال کی جوانی آ جائے، جذبہ جوان ہو۔ حسین اعظم کا یہ کردار ہم اپنے بچوں میں پلانا چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی اس طرح حق و باطل کا مقابلہ ہو تو اپنی تعداد کی طرف کبھی مت دیکھنا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 72 ہو تب بھی کھڑے رہنا، 80,000 ہو سامنے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 72 کٹ بھی جائے جھنڈا انہی کا لہرائے گا صبح قیامت۔ اس لیے آج ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، اس لیے بول رہا ہوں، بچا کیا ہے ہمارے پاس، کیا ہے میرے عزیزو؟ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ سخت جملے ہیں، ایگریسیو ہو جاتے ہیں، لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ میں تو اس چھترپور میں بیٹھا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، آتے آتے پتہ چلا میں تو چھوٹے دجال کے بہت قریب بیٹھا ہوں، جہاں روز چٹی نکال کر کے دکھائی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ تاج الشریعہ مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ اس کو بھی نہیں مانتے جو سامنے کرشمہ ہو رہا ہے؟ ارے دور دراز سے آیا ہوا ہے اپنی حاجتیں لے کر کے پوچھنے کے لیے، اس سے پہلے بابا بتاتا، اس کو بھی نہیں مانتے؟ ہم نے کہا 1400 سال پہلے ہمارے رسول نے بتایا اس سے بھی بڑا آئے گا جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو زمین سے سبزہ نکال کے بھی دکھائے گا، اس سے بڑا آئے گا جو لوگوں کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اس وقت کے لیے بھی ہمارے نبی نے ہم کو تیار رکھا ہے۔ اس طرح کے کرشموں پر اپنا ایمان نہ بیچ دینا، موت و حیات کا مالک صرف میرا رب العالمین ہے۔ آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بس کرم ہو جائے میرے آقا کا، آپ نے مجمع میں جو جوانی پیدا کی ہے، میں بارگاہ مصطفیٰ میں یہی عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ کے دربار کے اتنے قریب تک لانا ہمارا کام تھا، اب اس کے بعد ان کو آگے راستے پر چلانا یہ آپ کی شان ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میرے عزیزو، بس تمہاری جوانی بیدار ہونے تو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے، میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے۔ لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابی کھڑے ہوتے ہیں مقداد بن اسود کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں، اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا۔ عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے، دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا۔ اس زمانے کی سپر پاور 2 طاقتیں تھی، پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھی مدینے میں موجود، ننگے پیر گھومنے والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسریٰ کو بھی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا، دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے خلاف جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلامہ حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔